السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، جب کوئی گناہ عام ہو جاتا ہے، اس گناہ کا ارتکاب کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو سماج اور معاشرے سے اس گناہ کی برائی، شناعت اور قباحت لوگوں کے قلوب اور دلوں سے نکل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس گناہ کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے، بلکہ فخر اور عزت کے ساتھ اس کو کرتے ہیں اور عزت کی چیز اس کو سمجھتے ہیں۔ ایسے بہت سارے گناہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیل چکے ہیں، جو گناہیں کبیرہ ہیں، لیکن وہ چونکہ عام ہو چکے ہیں، اس لیے اب لوگ انہیں گناہ نہیں سمجھتے۔ لیکن میرے عزیز اور دوستو، کسی گناہ کے عام ہونے کی وجہ سے اس گناہ کے جائز اور حلت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو وہ چیز حرام ہی رہیں گی، کسی چیز کو شریعت مطہرہ نے ناجائز قرار دیا ہے تو وہ چیز ناجائز ہی رہیں گی۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اسی قسم کا ایک گناہ جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، وہ گانا سننے کے تعلق سے ہے۔ جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو، گانا بجانا، گانا سننا، یہ آج اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ آج کے اس ماحول میں کوئی اسے گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ ایک وقت تک تو گانا بجانے اور سننے کو سماج اور معاشرے میں برا سمجھا جاتا تھا، برا خیال کیا جاتا تھا، لیکن یہ چیز اتنی زیادہ عام ہو گئی کہ اب لوگ اسے برا اور گناہ نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ اچھے خاصے دیندار قسم کے لوگ بھی اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس کے اوپر، اپنے فیس بک کے اسٹوری کے اوپر، اسی طرح انسٹاگرام پہ ریل بناتے ہیں ان گانوں کے اوپر۔ جی ہاں، اور جو لوگ دین سے دور ہیں ان کے تو کیا کہنے، انہیں ایمان اور کفریہ اعمال کے درمیان فرق کرنے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، بلکہ بس زندگی گزار رہے ہیں، نہ ایمان سے کچھ مطلب ہے، نہ گناہوں سے کچھ مطلب ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا خوف قلوب کے اندر باقی رہ گیا ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، یاد رکھیے یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کی حرمت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جی ہاں، گانا بجانے، گانا سننے کی حرمت یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کے خریدار بنتے ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہیں، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو بغیر سمجھے بوجھے بھٹکائیں، اللہ کے راستے لوگوں کو گمراہ کرے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کا مذاق بنائے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی یہاں عذاب مہین یعنی ذلیل کرنے والا، ذلت آمیز عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت میں جو لہو الحدیث کا لفظ آیا ہے، اس کی تفسیر میں قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے، اور یہی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، اسی طرح حضرت مقبول، حضرت سعید بن جبیر اور دیگر ائمہ مفسرین سے منقول ہیں۔ اس لیے گانا بجانا اور گانا سننا یہ قرآن کریم کے روح سے حرام ہیں، ناجائز ہیں، اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، کہ گانا جو ہوتا ہے، یہ گانا یہ انسان کے دل میں نفاق اور منافقت کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے کہ پانی یہ کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بارش کے موسم میں جب بارش برستی ہے تو کھیتی جس کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، تو جیسے پانی کے زمین پر پڑنے کی وجہ سے سبزہ اگ جاتا ہے، کھیتی اگ جاتی ہے، اسی طرح جب انسان گانا سنتا ہے، گانا بجاتا ہے تو اس کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ نفاق کا کیا مطلب؟ یعنی انسان باہر سے تو مسلمان رہتا ہے لیکن اس کا قلب، اس کا دل یہ ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، یہ بڑا سخت گناہ ہے جسے آج بالکل ہلکے میں لیا جا رہا ہے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ راستے سے چل رہا تھا۔ راستے سے چلتے ہوئے ہم نے بانسری کی آواز سنی۔ بانسری پرانے زمانے میں آلات یہ لہو العیب میں سے اور میوزک کے آلات میں سے ایک چیز تھی بانسری، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے۔ تو بانسری کی آواز انہوں نے سنی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے
اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور راستے کے ایک طرف ہو لیے اور ایک طرف سے چلنے لگے۔ جب کچھ دور چلے گئے تو حضرت نافع سے پوچھا کہ نافع کیا تم کچھ آواز سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر آپ نے کانوں سے انگلیاں ہٹائی اور کہا کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح راستے سے چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری کی آواز سنی تو آپ نے اسی طرح اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی تھی۔ یعنی اس حدیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گانا بالارادہ سننا تو گناہ ہے ہی، لیکن بلا ارادہ بھی گانا نہیں سننا چاہیے۔ جی ہاں میرے عزیز اور دوست، ہم کہیں ٹریول کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، گاڑی میں کسی نے گانا بجا دیا یا کوئی دوسرا شخص ہے اس نے اپنے موبائل میں گانا لگا دیا، تب بھی ہمارے لیے گانا سننا جائز نہیں ہے۔ ہم ایسی کوئی صورت اختیار کرے کہ ہمیں وہ گانا سنائی نہ دے، یا تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لے یا ایئر فون وغیرہ اپنے کانوں میں لگا کر اپنے موبائل میں کوئی دینی بیانات سن سکتے ہیں۔ میرے عزیز اور دوستو، اتنا عظیم گناہ ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے اور سماج کو کیا ہو گیا ہے، اس کو بالکل ہلکے میں لے رہے ہیں۔ پھر یہ حکم عام گانے کا ہے کہ عام گانا جس کے اندر میوزک ہو، سنگیت ہو، ایسے گانے کی وجہ سے بھی انسان کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل تو ایسے گانے بن گئے ہیں، ایسے گانے گائے گئے ہیں کہ جس میں اللہ کے توحید پر، اللہ کی ذات پر اور اللہ کی صفات پر انگلیاں اٹھائی گئی ہیں، جس میں کفریہ اور شرکیہ الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس کوئی گانا فیمس ہو گیا تو بس وہ بھی اسے ایئر فون کان میں ڈال کر سن رہے ہیں، گھر میں ہوم تھیٹر کے اندر اس کو سن رہے ہیں، موبائل میں رنگ ٹون لگا رہے ہیں، واٹس ایپ پر اسٹیٹس رکھ رہے ہیں، فیس بک پر اسٹوری لگا رہے ہیں، اور اللہ معاف کرے ہماری نوجوان بچیاں اس کے اوپر انسٹاگرام پر ریل بناتی ہیں کہ ہمیں اتنے لائک مل گئے، اتنے لوگوں نے پسند کیا۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا والے تو لائک کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں ہمارا شمار ناپسند لوگوں میں ہو رہا ہے۔ جی ہاں میرے عزیز اور دوستو، ایسے گانے جن میں کفریہ اور شرکیہ ایسے الفاظ کہ اگر کوئی شخص ان عقائد کا اگر اعتقاد رکھتا ہے تو وہ شخص ایمان سے نکل جاتا ہے، وہ شخص کافر بن جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے گانے ایجاد ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں کچھ پڑا نہیں ہے، بس گانے سننا ہے، بس گناہ کرنا ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، ہرگز ایسا نہ کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے آخرت کی فکر کریں۔ میں آپ کو کچھ گانے ایسے بتلاتا ہوں کہ جس کے اندر صریح شرک اور کفر کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک گانے کے اندر ہے، سنگر کہتا ہے، گانے والا کہتا ہے، تو ہی چھپر پھاڑ مولا، اپنی جیبیں جھاڑ مولا۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العزت کے خزانے ختم ہو جائے، کہ اللہ رب العزت کا کوئی جیب ہے کہ وہ اپنی جیب کو خالی کر دیں گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ۔ جو اللہ رب العزت ہزاروں سالوں سے لاکھوں مخلوقات کو کھلا رہا ہے، کتنے لوگوں کو، کتنے مخلوقات کو کھلا رہا ہے، اس کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی، اور یہ کہتا ہے کہ تو ہی چھپر پھاڑ مولا اور اپنی جیبیں جھاڑ مولا۔ اسی طرح ایک اپنے محبوب کے تعلق سے ایک شخص کہتا ہے، جب کچھ بھی نہ بن سکا اس نے تو اس کا دل بنا دیا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یعنی اللہ رب العزت سے جب کچھ نہ بن سکا، اس میں تو اللہ رب العزت کے لیے عاجزی بتائی جا رہی ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ سے کچھ نہ بن سکا تو اس نے میرے محبوب کا دل بنا دیا۔ تو یہ اس طرح کا گانے سننا اور اس طرح کے عقائد جو انسان کے کان میں بار بار پڑیں گے تو اسی کان کے ذریعے سے وہ دماغ میں پہنچیں گے اور دماغ سے دل میں پہنچیں گے، اور یہی عقائد اس کے دل و دماغ میں جب بیٹھ جائیں گے تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اس طرح کے گانے ہرگز نہ سنیں۔ اسی طرح ایک گانے میں ہے، خدا بھی جب تمہیں میرے پاس دیکھتا ہوں گا، اتنی انمول چیز کیسے دے دی وہ سوچتا ہوں گا۔ ارے اللہ رب العزت کے خزانے میں تو ایسے انمول چیزیں ہیں کہ تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، اور تو اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی شان میں ایسے کلمات کہہ رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان اس کو خوشی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ یہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک گانے میں ہے، جانے کہاں چھپ کر بیٹھا ہے خدا۔ اللہ رب العزت کے لیے، اللہ کے لیے چھپنا وہ ثابت کر رہا ہے۔ اللہ تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اللہ کو کس کا ڈر ہے کہ وہ کہیں پر جا کر چھپے؟ نعوذ باللہ۔ تو میرے عزیز اور دوستو، اس گانے کے اندر بھی سراسر اللہ کی شان میں گستاخی کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک گانے کے اندر یہ کہا گیا، حسینوں کا آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیا جانے۔ اللہ رب العزت تو ہر چیز سے باخبر ہے،
وہ سمیع ہیں، علیم ہیں، خبیر ہیں، ہر چیز کی اس کو خبر ہے، لیکن اس کے حسینہ کے نہ جانے کے کون سے بہانے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو بھی اس کی خبر نہیں ہے۔ نعوذ باللہ۔ میرے عزیز اور دوستو، اپنے دنیا کے محبوباؤں کو خوش کرنے کے لیے ایسے کلمات کہنا اور ہمارے نوجوانوں کا ان کلمات کو سننا اور اس پر خوش ہونا، یہ اس پر رضامندی کی دلیل ہے۔ جی ہاں، صرف زبان سے رضامندی کا اظہار نہیں کیا جاتا، کبھی اپنے عمل سے، کبھی اپنے فعل سے بھی رضامندی ظاہر ہو جاتی ہے۔ جی ہاں میرے عزیز اور دوستو، اس لیے اس گانے کو ہرگز نہ سنیں۔ اسی طرح ایک شخص کہتا ہے جنتیں سجائی میں نے تیرے لیے۔ ارے بھائی، ابھی اپنا ٹھکانہ نہیں ہے کہ جنت میں جگہ ملتی ہے یا نہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ جنتیں سجائی میں نے تیرے لیے۔ میرے عزیز اور دوستو، اس گانے کے اندر بھی خدائی کے برابر اپنے آپ کو قرار دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور ایک گانے کے اندر تو اسی گانے کے اندر تو حد کر دی گئی، آگے کہا گیا کہ چھوڑ دی خدائی میں نے تیرے لیے۔ بتائیے کہاں ایمان رہا، کہاں اس کا اسلام رہا جب وہ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، ان گانوں کو بالکل نہ سنیں، گانوں کا بالکل بائیکاٹ کر دے۔ ایک گانے کے اندر کہتا ہے جنت بنائی میں نے تیرے لیے۔ بتائیے، جنت کا خالق تو اللہ رب العزت ہے۔ اب اگر آپ یہاں پر یہ بھی کہیں کہ جنت سے مجازی معنی مراد ہے اور دنیا کی کوئی جنت مراد ہے، ہرگز نہیں میرے عزیز اور دوستو۔ جب یہ گانے معاشرے میں پھیلتے ہیں اور جب ایک عام آدمی اس کو سنتا ہے تو یہ سارے معنی مراد نہیں ہوتے۔ ہم نے جنت جہنم آخرت کے تعلق سے سن رکھا ہوتا ہے، اب یہ گانا سنے گا جنت بنائے میں نے تیرے لیے، تو دنیا کی جنت نہیں بلکہ آخرت ہی کی جہنم کا تصور اس کے دل و دماغ میں آئے گا۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، ایسے بہت سے گانے ہیں، میں نے تو بطور مثال کی آپ کے سامنے پیش کی۔ نقل کفر کفر نہ باشد، یہ کفریہ الفاظ کو جو میں نقل کر رہا ہوں یہ کفر نہیں ہوتا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے گانے کے کچھ اشعار آپ کے سامنے عرض کیے تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے کہ آج کل معاشرے میں ہو کیا رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، ایسے گناہوں سے مکمل بچنے کی کوشش کریں۔ اخیر میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، بڑی زبردست حدیث ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں بھی مسک ہونے، زمین میں دھسنے، مسک ہونے اور پتھروں کی بارش کے واقعات ہوں گے۔ اس امت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے فیوچر اور مستقبل کے اعتبار سے کہ اس امت میں زمین میں دھسنے کے واقعات ہوں گے، اسی طرح صورتوں کے مسک ہونے کے واقعات ہوں گے اور پتھروں کی بارش کے واقعات ہوں گے۔ اس پر ایک شخص مجلس میں سے کھڑے ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس کو دل کے کانوں سے سننا اور یاد رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گانے والی عورتیں اور باجوں کا عام رواج ہو جائے گا۔ آج دیکھیے گانے والی عورتیں یعنی سنگرز کتنے زیادہ عام ہو چکے ہیں، اور باجے یعنی میوزک جن سے بجایا جاتا ہے، جتنے بھی مشینیں ہیں اس کے اندر، جتنے بھی ساز و سامان ہیں گانے بجانے کے، میوزک اور سنگیت کے، سب اس میں داخل ہیں۔ تو آج کتنا زیادہ عام رواج ہو چکا ہے، نہیں کچھ تو ہر ایک کے موبائل کے اندر ایسے کچھ ایپس بنے ہوئے ہیں کہ اس ایپ کے اندر ہم جو گانا چاہیں وہ گانا سن سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، یہ ڈرنے کا مقام ہے کہ اتنا خطرناک اس کے اوپر عذاب سنایا گیا۔ پھر آگے فرمایا، اور کثرت سے شرابیں پی جائیں گی، یعنی گویا کہ 3 گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ گانے بجانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، اسی طرح باجوں کا عام رواج ہو جائے گا، یعنی وہ مشینیں، وہ ساز و سامان جن سے گانے بجائے جاتے ہیں، اور تیسری چیز کثرت سے شراب پی جائیں گی۔ اب اس حدیث پر آپ خود غور کیجئے، کیا ان میں سے کوئی ایسی چیز ہیں جس کو آج ہم نہیں دیکھ رہے ہیں؟ میرے عزیز اور دوستو، جو اس پر وعید سنائی گئی ہے، زمین میں دھسنے کے، زلزلے کے واقعات، صورتوں کے مسک ہونے کے واقعات، اسی طرح آسمان سے پتھروں کی بارش کے واقعات، انسان کو ڈرنا چاہیے ان ساری چیزوں سے اور گناہوں سے بچ جانا چاہیے، رک جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت میری بھی، آپ کی بھی اور تمام امت مسلمہ کے نوجوان بچوں اور بچیوں کی اس طرح کے گناہوں سے مکمل طور سے حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔